الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں میں جب تک کھا جائے بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور خاتم الانبیاء والمرسلین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، واجب القدر ساتھیو، اللہ کریم کا ہم سب پر بے پناہ فضل و احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا چل کے آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، سن سنا کے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، پچھلے چند جمعوں میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس کا ذکر خیر کیا، اور آج کے جمعۃ المبارک میں ہم خیر التابعین، امام التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر بھی کریں گے، کیونکہ 3 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے، اس نسبت سے آپ کا ذکر خیر ہم کریں گے۔ اور آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی ہم عظمت قرآن کا بھی ذکر کریں گے، اس لیے کہ چند دن پہلے سویڈن کے خنزیروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی عظیم الشان کتاب قرآن کریم کو جلا کر امت مسلمہ کے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ عظمت قرآن کے حوالہ سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ ہم سب کو علم ہو کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اس وقت کیسا ہے۔ سب سے پہلے میں امام التابعین سید التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔
عاشقوں میں صحابہ کرام کی صف میں سب سے بڑا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ صحابہ کرام کی صف میں جب صحابہ میں عشق کا نام لیا جاتا ہے تو عشق کی انتہا جس صحابی کے اندر پائی جاتی تھی وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دنیا کائنات کا سب سے بڑا ظلم ان پر کیا گیا، زیادتی کی گئی، بڑی بڑی سزائیں ان کو دی گئیں، لیکن ان کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے خون کا آخری قطرہ جب تک جسم کے اندر باقی ہے تب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا۔ تو صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ شخصیت میدان عشق میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشق کا صلہ بھی بے شمار مقامات پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، بے شمار مقامات پر عطا فرمایا۔ اور سب سے اہم مقام وہ تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ عظیم الشان پروٹوکول کے ذریعے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ اس وقت مکے میں سب سے پہلی اذان پڑھنے کا جب وقت آیا، یقیناً ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہوگی کہ کاش آج مکے میں سب سے پہلی اذان پڑھنے کا مجھے موقع دیا جائے گا، ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا ہوگی۔ لیکن نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اے کفار مکہ، تم جنہیں غلام سمجھتے ہو اور تم جنہیں حقیر سمجھتے ہو، ادنا سمجھتے ہو، اگر وہ اسلام سے محبت کر لے تو اسلام ان کو زمین سے اٹھا کر کعبے کی چھت تک لے جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو طلب فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ اے بلال، آج کعبے کی چھت پر اذان دینی ہے تو تم نے ہی دینی ہے۔ تو یہ صلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کے عشق کا آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح تابعین کی لسٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ عشق میں سب سے پہلا نمبر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ کل 3 رجب المرجب تھی، 3 رجب کو حضرت اویس قرنی کا یوم وصال ہے، اس لیے ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی محفل میں اویس قرنی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جس شخصیت کا ذکر حضور کی زبان پاک سے ہوا ہو، ہمارے ذکر کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس وجہ سے ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے حضور فرماتے ہیں، اے صحابہ، مجھے یمن سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ویسے کرنی آپ یمن کے رہنے والے ہیں، یمن کے ایک شہر کرن کے اندر آپ پیدا ہوئے، تو حضور صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ مجھے یمن سے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یمن میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے جو بے پناہ ہم سے محبت کرتا ہے، بڑا عشق کرتا ہے، بڑی چاہت کرتا ہے۔ 20 سال کا زمانہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی زندگی کا پایا ہے، 20 سال کا، 1-2 سال نہیں، 20 سال حضور کی ظاہری زندگی کا زمانہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ آپ کرن کے اندر موجود ہیں اور حضور مدینہ شریف میں موجود ہیں، پیدل بھی چلتے تو 4 پہر میں پہنچ جاتے، جانے میں 4 پہر لگتے اور آنے میں 4 پہر، 8 پہر، ایک دن رات جانے آنے میں لگتا تھا، لیکن نہیں جا سکے۔ 20 سال میں ایک مرتبہ بھی حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن عشق انتہا کا ہے۔ حضور بار بار مسجد نبی میں ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ مجھے یمن سے بڑی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یمن سے بڑی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یمن سے مجھے بڑا پیار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ کو پیار ہے تو یقیناً جس شخص کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی انتہا کا پیار ہوگا۔ حضور نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے۔ یا رسول اللہ پھر آتا کیوں نہیں؟ آپ کے دیدار کے لیے کیوں نہیں آتا؟ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا ہاں آنا چاہتا ہے، مگر وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی ماں ہے اور اس تک ہمارا فرمان پہنچ چکا ہے، جس نے ماں کی خدمت کی جو کچھ بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ فرمان اس تک پہنچا۔ اس نے کہا میرے آقا نے کہا ہے ماں کی خدمت کرو تو میں ماں کی خدمت کروں گا۔ عشق محبوب سے ہے تو محبوب کے قول سے بھی عشق ہے۔ یہ نہیں کہ حضور سے عشق ہے مگر جو حضور کہہ دیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں۔ حضور سے عشق ہے امتیوں کو، لیکن حضور یہ کہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میرا محبوب ترین عمل ہے۔ مومن یہ کہے مجھے حضور سے تو بڑا پیار ہے مگر میں نماز نہیں پڑھتا، تو پھر یہ عشق نہیں ہے۔ عشق یہ ہے کہ محبوب سے بھی محبت کی جائے، محبوب سے قول و فعل سے بھی محبت کی جائے۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا حضور میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور حضور کا فرمان یہ ہے کہ ماں سے پیار کیا جائے، ماں کی خدمت کی جائے۔ ماں کی خدمت جہاد سے بھی بڑا کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، سب سے پہلی اس جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کی قلیل تعداد تھی، صرف 313 صحابی، سامنے 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر ہے۔ ایک نوجوان تگڑا نوجوان ننگی تلوار لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہے، حضور چاہتے تو اسے اجازت فرما سکتے۔ حضور نے پوچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جنگ بدر کے شہداء کو جو اجر و ثواب ملے گا اللہ تجھے ماں کی خدمت کے صلے میں وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے فرامین تھے کہ ماں کی خدمت سب سے بڑا جہاد ہے، ماں کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقبول ترین عمل ہے، اس لیے میں اس کی خدمت کروں گا۔ اس کی خدمت کرتے رہے، اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے کپڑے دھو رہے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، ان کو جو ہے کھانا بنا کر دے رہے ہیں، ان کی ادویات کا خیال کر رہے ہیں، ہر وقت ماں کے پاس رہتے ہیں۔ کوئی چھوٹا صلہ تو نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، باری تعالیٰ ہر کسی کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا کون ساتھی ہوگا۔ اب چونکہ اللہ سے کلام کرتے تھے، ہم کلام ہوئے تو یہ گزارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاں محلے میں چلے جاؤ، فلاں نام کا ایک شخص رہتا ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ آپ نے سامان سفر باندھا اور چلے گئے، اس بستی میں پہنچے، اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ گوشت بناتا ہے، قصاب ہے، گوشت بناتا ہے۔ وہاں پہ پہنچے اور اس سے کہا کہ میں کچھ دن مہمان بننا چاہتا ہوں تمہارا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی دکان پہ بیٹھ گئے، اس نے گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد جو نرم نرم گوشت تھا وہ علیحدہ کیا، سارا دن گوشت بیچا، شام کو گئے وہ نرم گوشت جو ہے آگ کے اوپر پکایا، پھر روٹی اپنے ہاتھ سے بنائی، گوشت کے اندر روٹی کو مکس کیا۔ اس کی ماں بوڑھی تھی، منہ میں دانت نہیں تھے، بزرگ تھی، بالکل نرم غذا بنا کے اس کو کھلائی۔ جب اس کو کھلائی تو اس نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ میرے اس بچے کو قبر کے اندر اور جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت سے پوچھا یہ دعا ہر روز ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں جب بھی ماں کی خدمت کرتا ہوں یہ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ
اسے جنت میں اور قبر میں موسیٰ کی ہمسایگی عطا فرمانا، موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تیری ماں کی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تو ماں کی دعا اور باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کا پہاڑ ہے، لیکن حضور کی موجودگی میں بھی حضور کا دیدار کرنے نہیں جا رہے، ماں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن ماں سے عرض کرنے لگے کہ ماں حضور سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، دل بڑا مچلتا رہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں جا کے، مجھے اجازت فراہم ہے، اجازت دی جائے۔ ماں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میری دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں، چلے میں تمہیں 8 پہر کا وقت دیتی ہوں، 1 دن اور 1 رات کا، کہ تم جاؤ اور جا کے دیدار کر کے فوراً واپس آ جانا، اگر وہ نہ ملے تو انتظار نہ کرنا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ماں نے اجازت دی تو انہوں نے ماں کے کھانے پینے کا اہتمام کر کے فوراً سامان سفر باندھا اور دوڑ پڑے، اور دوڑ کر گئے۔ ایک ہوتا ہے آہستہ آہستہ چل کے جانا، پیدل کا سفر کیا یمن سے، اور یمن کے شہر کرن سے مدینہ کی طرف 4 پہر جانے میں لگتے تھے، 4 آنے میں۔ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، حجرے میں دستک دی، تو اتفاقاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے، کسی قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے۔ دستک دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی میں مسافر ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں یمن کے شہر کرن سے۔ انہوں نے کہا حضور تو گھر میں تشریف نہیں رکھتے، فوراً واپس چلے گئے اور دوڑ کر واپس چلے گئے اپنی ماں کی بارگاہ میں۔ بس وہ نکلے ہی تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف لائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوئی ملنے تو نہیں آیا؟ وہ حضور جانتے تھے کہ ہمارا عاشق یمن سے ملنے کے لیے ہمیں آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی آیا تھا ایک شخص یمن سے، اپنا نام اویس بتاتا تھا، لیکن آپ چونکہ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ ہم سے اتنا عشق کرتا ہے کہ یمن سے لے کر مدینہ تک اس نے پاؤں میں جوتا نہیں ڈالا تھا، اور دوڑ کر آیا تھا، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اس کو روکنا چاہیے تھا، صحابہ کرام کو کہا کہ ان کو تلاش کر کے لاؤ، لیکن وہ جا چکے تھے اپنی ماں کی بارگاہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ جب تلاش کر کے واپس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ نہیں ملے، لیکن یا رسول اللہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ان کی شکل بتائیں، ہمیں ان کی صورت بتائیں۔ حضور نے فرمایا ان کا نام اویس ہے، ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کے دائیں ہاتھ پہ ایک داغ ہے، تم ان سے ضرور ملاقات کرنا۔ اور حضور نے اپنا قمیض مبارک اپنے گھر سے اٹھوائی اور کہا کہ صحابہ یہ قمیض رکھ لو، تمہاری جب بھی میرے اویس سے ملاقات ہو اسے یہ قمیض دے دینا اور کہنا کہ تیرا محبوب کہتا تھا کہ امت کی بخشش کی دعا کرو۔ حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قمیض مبارک حضرت علی پاک کے گھر میں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں صحابہ نے سامان سفر باندھا کہ ہم اس شخص کی زیارت ضرور کریں گے جو حضور سے اس انتہا کا پیار کرتا تھا کہ حضور اس کے شہر کی طرف منہ کر کے کہتے تھے کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہم وہاں ضرور جائیں گے۔ حضرت ویسے کرنی کی والدہ کا وصال ہو گیا، آپ نے شہر کو چھوڑ دیا، جنگل میں تشریف لے گئے اور وہاں عبادت کرتے رہتے تھے اور پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور لوگ ان کو آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سامان سفر باندھ کے یمن میں گئے، یمن کے شہر کرن میں گئے، اور کرن میں جا کر پوچھا کہ یہاں پہ اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں تو اویس نام کا کوئی شخص نہیں۔ حضرت اویس کرنی اتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے باوجود بھی اپنا نام تک لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ کسی کو خبر تک نہ ہو کہ اویس ہے کون۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول تھے، مگر اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے۔
لوگوں نے بتایا کہ ان کی شکل و صورت ایسے ہے، ان کے ہاتھ پہ داغ ہے۔ انہوں نے کہا اس شکل و صورت کا ایک شخص جنگل کے اندر رہتا ہے، وہاں پہ عبادت کرتا رہتا ہے اور پتے کھا کر گزارا کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں ہم وہاں چلے گئے۔ جب ہم وہاں گئے تو حضرت اویس کرنی نماز میں مشغول تھے، ہم بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ میں عمر فاروق ہوں، حضور کا صحابی، اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کے داماد اور حضور کے صحابی۔ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا ایک ایک پل بارگاہ مصطفیٰ میں گزرا ہے، تم نے حضور کی زیارت کی ہے، تم نے حضور کی جو ہے خوبصورت آواز سے اور خوبصورت انداز سے حضور کے بہترین لبوں سے گفتگو سنی ہے، تمہارا دن رات سرکار کے ساتھ گزرتا تھا، تم سے بڑا کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا مقام کے اندر، مرتبے کے اندر تمہارا بڑا اونچا مقام ہے۔ انہوں نے کہا ویس بے شک تیری نظر میں ہمارا مقام بڑا اونچا ہے، بے شک، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو بغیر دیکھے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جس کے بارے میں یہ کہیں کہ مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ وہاں ہمارا عاشق رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مقام کو بھی کوئی اور نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے نا، ہم نے دیکھ کر اپنا سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں نچھاور کیا، اور تو نے دیکھا بھی نہیں اور بن دیکھے حضور سے اس انتہا کی محبت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر کرنے بھی مجبور ہو گئے۔ اویس تیرے مقام کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے قمیض آپ کی بارگاہ میں حاضر کی اور کہا کہ یہ قمیض مبارک حضور نے دی ہے، حضور کی اپنی قمیض مبارک ہے، اور حضور نے یہ حکم دیا ہے، وصیت کی ہمیں کہ میرے بعد ضرور جانا اویس کے پاس اور جا کر اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ قمیض لی اور کھڑے ہو کر ہم سے کچھ دور چلے گئے اور جا کر دونوں ہاتھوں پہ قمیض مبارک کو لے کر ایسے بلند ہاتھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ میں اویس ایک ناکارہ انسان ہوں، لیکن میں حضور کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس قمیض مبارک کے صدقے سے امت محمد کی بخشش فرما دے۔ کہتے ہیں انہوں نے دعا کی اور رو رو کر دعا کی۔ پھر ہم سے بڑی باتیں ہوئیں، ہم سے پوچھتے تھے حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے۔ حضرت علی پاک کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو بار بار بوسہ دیتے تھے کہ ان ہاتھوں نے حضور کو چھوا ہوگا، ہمارے قدموں پہ ہاتھ لگاتے تھے کہ یہ قدم مدینہ شریف میں چلنے والے ہیں، کبھی ہمارے زلفوں پہ بوسہ دیتے تھے کہ انہیں حضور نے دیکھا ہوگا، محبت فرماتے۔ بڑی باتیں ہوئی تو انہوں نے جب ہم جانے لگے انہوں نے کہا یار تم نے حضور کو دیکھا ہے، جاتے جاتے مجھے ایک بات تو بتا جاؤ۔ ہم نے عرض کی کون سی بات؟ کہ بات یہ ہے کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے نا، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کے ابرو مبارک کیسے تھے، یہ ابرو مبارک۔ اب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے علی پاک کی طرف دیکھا اور حضرت علی پاک نے میری طرف دیکھا، ہم تو حضور کی زیارت کرتے رہتے تھے، ہم نے کبھی ابروؤں کی طرف غور ہی نہیں کیا تھا، حضور کو ہی دیکھا کرتے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے پھر جواب دیا اویس ہمیں حضور کے ابروؤں کی خبر نہیں ہے۔ تو حضرت اویس کرنی نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ حضور کے ابرو کیسے تھے؟ وہ شخص جو کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں گیا ہی نہیں، بیٹھا ہی نہیں، وہ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں حضور دور سے کھڑے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ یہ ابرو مبارک جدا جدا ہیں، قریب آتے تھے تو پتہ لگتا ملے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، حضرت علی پاک کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ کہیں تم اس وہم میں گمان میں نہ پڑ جاؤ کہ تم نے حضور کی ایک ایک پل میں زیارت کی ہے۔ قسم بخدا اویس جب نماز میں ہوتا ہے اور السلام علیکہ جو النبی جو کہتا ہے، جب تک بارگاہ نبوی سے جواب نہ آ جائے اویس آگے پڑھتا ہی نہیں ہے۔
میں تو ہر روز حضور کو سلام کہتا ہوں اور حضور مجھے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا یوم وصال 3 رجب کو تھا۔ تو ہم نے مختصر ذکر ان کا اس لیے کیا کہ حضور بھی ان کا ذکر فرماتے تھے۔ تو ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔